رفی الخال سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآل طیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ آج کی اس نشست میں محبت کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ درجات محبت، محبت کے کتنے درجات ہیں؟ مشہور آیت ہے، مجالس میں آپ سنا کرتے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یعنی اہل بیت کی محبت اجر رسالت قرار پائی ہے۔ ایک حدیث ہے تحف العقول کی، بہت ہی عظیم کتاب ہے، قرآن منابع میں سے ہے، تحف العقول اس کی حدیث ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں بھی اس حدیث کو تحف العقول کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ بہار کا حوالہ ہے جلد نمبر 65 صفحہ نمبر 275۔ حدیث ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، فقال له، امام نے اس سے پوچھا، کہا اس سے، ممن رجل، کس گروہ سے تم ہو؟ آج کل کے الفاظ میں کس پارٹی سے ہو، کس کے آدمی ہو تم؟ امام نے اس سے پوچھا تم کس کے آدمی؟ ممن رجل، اس نے کہا فقال من محبکم یا من محبیکم و موالیکم، میں تو آپ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، آپ کے غلاموں میں سے ہوں، آپ کے نوکروں میں سے ہوں، آپ کا میں محب ہوں، چاہنے والا ہوں۔ فقال له جعفر علیہ السلام، چھٹے امام نے کیا فرمایا اس سے؟ لا يحب اللہ عبدا حتی یتولاہ، اللہ کسی بندے سے محبت نہیں کرتا مگر جب محبت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خود اس سے اللہ محبت کرنے لگتا، خود اس سے یتولا کے معنی بھی محبت ہی کے ہیں ایک طرح کے۔ تو اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں لا يحب اللہ عبدا، اللہ اپنے بندے سے محبت نہیں کرتا حتی یتولاہ، یہاں تک کہ اسے تولا سے مراد سمجھتے ہیں، ایک تبرہ ہوتا ہے، تولا ہوتا ہے۔ تبرہ کسے کہتے ہیں؟ بریء ذمہ ہونا، ہمارا کوئی ان سے مطلب نہیں ہے، اصل میں ہم لوگ تبرہ کہتے ہیں، شاید صحیح لفظ عربی اعتبار سے تبری ہے۔ بہرحال تبرہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے یہ لفظ، ان کے افعال، ان کے کام سے ہمیں کوئی لینا دینا، اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ تولا آتا ہے۔ تولا کیا؟ یعنی ہم ان کے افعال کو اپنا رہے ہیں، ان کے قریب آ رہے ہیں یا ان سے محبت کر رہے ہیں۔ ولا يتولاہ حتی یوجب لہ الجنہ، اور اللہ کی جو ولا ہے، اللہ کی جو محبت ہے ایسے نہیں ہوتی ہے، وہ سبب بنتی ہے جنت کی۔ یعنی اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا نتیجہ جنت ہے۔ جس طرح سے جنت میں درجات ہیں تو اس کا اندر محبت میں بھی درجات ہیں۔ پھر اس کے بعد ثم قال له من ای محبین انت، ٹھیک ہے تم نے کہا تم ہمارے چاہنے والوں میں سے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ ہمارے چاہنے والے تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، تو ان میں سے صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو ہمارے چاہنے والوں میں سے تو کس گروہ سے تمہارا تعلق ہے؟ ثم قال له من ای محبین انت، تو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہو تو کس گروہ میں سے ہو، کس سے تمہارا تعلق ہے؟ فسکت الرجل، تو خاموش ہو گیا، کوئی اس نے جواب نہیں دیا۔ فقال له سدید، صحابی تھے جن کا نام سدید تھا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے امام سے سوال کیا وَكَمْ مُحِبُّكُمْ يَبْنَ رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کے چاہنے والے کتنے طرح کے ہیں؟ کمیت کتنے طبقات ہیں، کتنے طرح کے ہیں آپ کے چاہنے والے؟ فقال علی ثلاثۃ طبقات، امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ثلاثۃ طبقات، 3 طبقے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے۔ اب امام نے بتانا شروع کیا طبقۃ احبون فی العلانیۃ ولم یحبون فی السر، ایک طبقہ ایسا ہے جو زبان سے تو بھی ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان تو زبانی سے ہوتا ہے نا، یعنی ہماری محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہماری محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُحِبُّونَ فِي السِّرِّ، مگر جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تب ہم سے محبت نہیں کرتے۔ کیا مقصد؟ یعنی زبانی دعویٰ ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں اور عمل میں بالکل مخالف ہیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہے جو زبانی دعویٰ کرے، ارے مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو کام کون سا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انشاءاللہ ہم سب اس سے دور ہوں گے۔ کام کرتا ہے شمر والا، کام کرتا ہے یزید والا، کام کرتا ہے دشمنان اہل بیت والا، یہ بھی طبقہ ہے۔ اور اس کی مثالیں تاریخ میں آپ کو بہت ہی ملیں گی، اسی طرح سے بہت ملیں گی اس کی مثالیں۔ چھٹے امام کے ایک بیٹے تھے جناب اسماعیل، بڑے بیٹے تھے، بہت نیک تھے، امام سے محبت کرتے تھے۔ امام کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا، بقیع میں دفن ہوئے۔ اسماعیلیوں کے، چونکہ اسماعیلی ایک فرقہ ہے جسے بورا ہیں، وہ بھی اسماعیلی کی برانچ ہے، آغا خانی ہے، وہ بھی اسماعیلیوں کی ایک برانچ ہے۔ ان لوگوں نے حکومت بھی بنائی تھی مصر میں، 100 سال سے زیادہ ان کی حکومت چلی۔ ان کی حکومت کو بنو فاطمہ کی حکومت کہا جاتا ہے۔ یہ روضہ ہی بنا ہوا تھا بقیع میں، جب وہابیوں نے تمام روضے گرائے ہیں، مسمار کیے ہیں، تو جن کا جو روضہ بنا ہوا تھا جب اس کو گرایا، ان کی قبر کھودی، تو کہا جاتا ہے کہ بالکل ان کی صحیح و سالم تھا ان کا جنازہ، اسماعیل، جناب اسماعیل کا۔ ان کے بیٹے تھے محمد، ان کے ایک بیٹے تھے محمد۔ یہ چھٹے امام کے پوتے ہوئے، 7ویں امام کے بھتیجے ہوئے، اور 8ویں امام کے کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے، کزن ہوئے، چچا زاد بھائی ہوئے۔ صحیح، پوتے بھی امام کے، بھتیجے بھی اور بھائی بھی۔ 7ویں امام کے پاس آئے، میں بغداد جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ تو امام نے ان سے کیا نصیحت کی؟ یعنی اظہار کر رہے ہیں محبت کا زبان سے، مجھے نصیحت کر دیجئے۔ امام نے کہا ہمارے خون میں تم شریک نہ ہونا۔ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں چچا ہو گئے نا، امو جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم بھلا آپ کے خون میں شریک ہوئے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا بس یہی نصیحت ہے کہ میرے خون میں تم شریک نہیں ہونا۔ اور امام نے ان کو پیسے وغیرہ بھی دیے، اس زمانے مدد بھی، کمک بھی کی، سفر پہ جا رہے تو کمک مدد چلے گی۔ کیا کیا انہوں نے؟ بغداد آئے، خلیفہ کون؟ ہارون رشید سے چغلی کی، اور نہ جانے کیا کہا ہوگا، یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ خیر اس نے بہت انعام و اکرام سے انہیں نوازا، چغل خوروں کو تو حاکم انعام و اکرام تو دیتا ہی ہے، مگر اس انعام اور اکرام سے کتنا فائدہ چغل خور اٹھاتے ہیں، یہ الگ ٹاپک ہے۔ امام کو مدینے سے بلایا، قید کرایا، پھر اس کے بعد زہر دے دیا۔ امام نے کیا کہا تھا؟ میرے خون میں شریک نہ ہونا۔ تو چغل خور بھی اس پیغام کو سن کہ اگر ان کی چغلی کی وجہ سے کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، کسی کو جیل جانا پڑ رہا ہے، یا کوئی قتل ہو رہا ہے، تو ان سب جرم میں چغل خور شریک ہے، اور خاص کر وہ جو حکومت سے چغلی کرتے ہیں، سب شریک ہو جائیں۔ اچھا بہت انعام اکرام دیا، درہم و دینار بہت دیا۔ بغدادی میں بیمار پڑے، 1 درہم خرچ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور انا للہ ہو گئے۔ تو یہ کیا کون سا دعویٰ تھا؟ یہ زبانی دعویٰ تھا۔ تو طبقاتن، ایک طبقہ کیا ہے؟ جو محبت کرتا فی العلانیہ، اعلان ہوا ہے ہم آپ سے محبت کرتے فرزند رسول، مگر ہم پہلے بیت سے صرف زبانی محبت نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد امام فرمایا طبقۃ یحبون فی السر ولم یحبون فی العلانیہ، یہ ایک طبقہ ہے
जो सिर में यानी जब छुप खलवत में होता है, दिल से तो हमसे मोहब्बत करता है मगर ऐलान नहीं करता, ऐलान नहीं करता। ज़बान से वो मोहब्बत का इजहार, दिल में रहती है उसकी मोहब्बत, तन्हाई में रहता है तो याद करता है। अच्छा, इसका भी फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इजहार नहीं करता, ज़बान से इजहार नहीं करता, दिल में रहते। अब क्यों नहीं करता, उसके अलग अलग असबाब हैं। कभी हो सकता है अगर तखय्युर से में है, नहीं कर रहा है तो इसका हिसाब किताब अलग होगा। कभी जो है वो कोई और भी वजह हो सकती है, कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो बहरहाल एक तबका जो है युहिब्बूनना फिस्सिर्र, सिर में यानी खलवत में या कहीं दिल में तो हमसे मोहब्बत करता है, वल्लम युहिब्बूना फिल अलानिया, मगर ज़बान से हमारी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। सही। दूसरा तबका हो गया व तबक़तुन युहिब्बूना फिस्सिर्र वल अलानिया, और तीसरा तबका क्या है, जो हमसे मोहब्बत करते हैं खलवत में भी, जलवत में भी, ज़बान से भी और दिल से भी। हुमुन नमतुल आला, ये लोग जो हैं वो फर्स्ट गिरोह हैं, सबसे आला, सबसे बुलंद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। दर्जे आली, बुलंद दर्जे पर यही लोग हैं। कौन लोग हैं? जो ज़बान से भी और दिल से भी, खलवत में भी, जलवत में भी, हर जगह हमारी मोहब्बत या हमसे मोहब्बत करते हैं। नमतुल आला यही लोग। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब इनके फ़ज़ाइल मौलाना ने बयान किए, मगर फ़ज़ाइल को बयान करने से पहले एक हदीस में आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। मशहूर हदीस है, आपने सुना होगा। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया, अली तुम्हारी मिसाल सूरह कुल वल्लाह की तरह है, सूरह तौहीद की तरह। सूरह तौहीद के लिए क्या मिलता है? जिसने एक मरतबा पढ़ा, एक सुल्स कुरान का सवाब उसे मिल गया। 2 मरतबा पढ़ा, 2 सुल्स कुरान के पढ़ने का सवाब मिल गया। 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। ये शार्ट कट है। इस वजह से मजलिस में कहा जाता है, मसलन या गुजारिश की जाती है, 1 मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद। ये शार्ट कट रास्ता है पूरे कुरान का सवाब हासिल करने का, मगर इसका मकसद नहीं कि हमेशा इसी रास्ते को अपनाया जाए, पूरे कुरान को छोड़ दिया जाए। अच्छा, अब पैगम्बर ने क्या कहा? तुम्हारी मिसाल मिसल सूरह तौहीद के, जिसने सिर्फ ज़बान से तुम्हारी मोहब्बत का इकरार किया, उसका एक सिल्स मुकम्मल हुआ। ज़बान के साथ साथ दिल से भी, या दिल से तो उसका 2 सिल्स। दिल और ज़बान दोनों से, ज़बान से इकरार किया, सिर्फ दिल से इकरार किया, ज़बान और दिल दोनों से, उसका पूरा इस्लाम हो गया मुकम्मल ही। तो 3 चीज़ें होती हैं ना, दिल, ज़बान और अमल, 3 चीज़ें होती हैं ना। दिल में भी अली अली हो, ज़बान पे भी अली अली हो, और अमल से भी ज़ाहिर हो अली वाला है, यानी अमल भी, तो उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या है? खुद कुल्ले ईमान है कि नहीं है? तो जब खुद कुल्ले ईमान है तो हमारा ईमान नाक़िस होना चाहिए। हम भी अगर उन पर ईमानदार हैं तो हमारा ईमान भी, तब क्या मकसद ईमान का कामिल होना? ईमान के कामिल होने का मकसद ये है कि अब ज़बान से भी अली अली कहें, दिल से भी अली अली कहें, और हमारा अमल भी अली अली कहे कि अली वाला है। ऐसा नहीं कि ज़बान पर अली अली है, दिल में अली अली है, और अमल हमारा जो है वो दुश्मनों वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, तो इमाम ने क्या फरमाया कि हमारे शिया यानी हम मुहिब्बीना, मुहिब्बों के चाहने वालों के 3 किस्म हैं। सिर्फ ज़बान से मोहब्बत करने वाले, यानी ऐलान करने वाले मोहब्बत का, खलवत में जब होते हैं दिल में मोहब्बत नहीं रहती है, खलवत में रहते तो मोहब्बत नहीं करते। दूसरे जब आते हैं तो दिल से मोहब्बत करते हैं मगर इजहार नहीं करते, ऐलान नहीं करते। तीसरा गिरोह क्या? जो नमतुल आला है, खलवत में, जलवत में, ज़बान से, दिल से, हर हाल में मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब इनके फ़ज़ाइल, पहली चीज़ वअलिमु तावील किताब, अलिमु तावील किताब, किताब यानी कुरान, कुरान की तावील को ये जानते हैं।
جان چکے ہیں. تعویل قرآن من آیات محکمات ہن ام الکتاب والاخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی آیتوں کو دو قسموں میں بانٹا گیا، ایک محکم، دوسرے متشابہ. متشابہ ان آیتوں کو کہتے ہیں، متشابہ ان آیتوں کو کہتے ہیں کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں، جن کے معنی کلیئر نہیں ہے، روشن نہیں ہے، یا ایک سے زیادہ معنی. مثال تو الف لام میم حروف مقطعات میں سے کیا معنی ہے اس کے؟ الف لام میم کے کیا معنی ہیں کسی کو نہیں پتا، یا اس کے معنی کچھ ایسے ہیں جو ظاہر کے خلاف ہیں، جیسے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کا ہاتھ. کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ تو آیت متشابہ. ان آیت متشابہات کی تعویل کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. تعویل کا علم یعنی ان آیت متشابہات کے حقیقی معنی کیا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے یا راسخون فی العلم کو ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں راسخون فی العلم اہل بیت علیہ، صرف اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام کا درجہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے اہل بیت علیہ السلام کا درجہ. ان کے مرتبے تک ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا. مولا کائنات ابو ذر سے فرماتے ہیں، ابو ذر نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں رب نہ کہو، ہمیں فضائل جتنا چاہو پڑھو، تم ہماری حقیقت تک، ہمارے کن تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت ابو ذر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. ایمان کے کتنے درجے پر فائز ہیں؟ 9 درجے پر. سلمان 10 درجے پر. تو جو ایمان کے 9 درجے پر فائز ہے وہ تو مولا کائنات کے کن تک نہیں پہنچ سکتا. تو باقی کس کھیت کی مولی ہیں، ان کا شمار کیا ہے؟ اب ہم کیا فرماتے ہیں؟ تعویل دیکھیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ. تعویل کا علم صرف اللہ. اچھا، یہ شیعوں کا امتیاز ہے. شیعوں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ تعویل قرآن کے قائل ہیں. سنی نہیں مانتے، خاصر وہابی حضرات، وہ تعویل کے منکر ہیں. یعنی کیا تعویل کر رہے ہو؟ اللہ نے کہہ دیا ید اللہ فوق، قرآن نے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ہے مانو. قرآن نے کہہ دیا اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کا چہرہ مانا. یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے اور چہرے سے مراد مثلا معرفت ہے یا ذات ہے؟ تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہودیوں کا، وہابیوں کا یہ پتہ نہیں کیا اتنا دونوں میں ملازمہ ہو گیا ہے کہ وہابیت کے بجائے اگر یہودیت نکال آتی ہے تو اتنا زیادہ ان لوگوں نے آج ثابت بھی ہو گیا کہ وہابیوں کو جو ہیڈ تھا شاید بن باز اس کا نام تھا، اس کی خباثت کا یہ اس حساب اندازہ لگا لیں. اس نے کہا میں نے 35 یا 40 سال تک مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے اور ایک مرتبہ بھی السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہا. آیت اللہ رضمہ آغا محسن الحکیم کی مرجعیت کا زمانہ تھا، آغا ہوئی سے پہلے. حج کرنے کے لیے بھی مدینہ زیارت کرنے کے لیے تو اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا، کہا دو شیعوں کا مرجع آیا ہے، رسم دنیا ہے، جانا تو ہے ہی ملنے کے لیے مہمان، لیکن خبردار کوئی اسے سوال نہ کرے، خبردار کوئی اس سے سوال مت کر. منع کر دیا سب کو. لیکن جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دے سکتا ہے، اسی نے وہاں سوال کر دیا. تو آگا تو تمام باتیں تو اپنی جگہ پہ، یہ بات نہیں آتی. کیا کہ آپ تعویل کو مانتے ہیں، آپ تعویل کو مانتے ہی صحیح نہیں ہے. جو ہے ید کہہ دیا، ید وجہ کہہ دیا، وجہ ہے. اگر کہا دیکھو میں زیارت کے لیے آیا ہوں، مناظرے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، جو نہیں آپ اس کا جواب دیں. اچھا وہ اندھا تھا، یاد رکھیں، نابینا تھا وہ. اچھا وہ آنکھوں کا بھی اندھا تھا، دل کا بھی اندھا تھا، دونوں اندھے. اگر نے کہا شکر ادا کرو کہ قرآن تعویل ہے، یہ اللہ کی نعمت تمہارے لیے اتنی بڑی ہے کہ تم اس پر جتنا شکر ادا کرو کم. ہم سے کیا تعلق ہوگا؟ کہا کیسے؟ کہا قرآن کی آیت پڑھی. کون سی آیت ہے؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہاں کے اوپر بھی اندھا ہے. تم اندھے ہو یہاں کے اوپر تو وہاں بھی اندھے ہو گئے. اگر تعویل نہ ہوئی تو صاف صاف کیا ہوا؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا، تو وہاں بھی تم اندھے رہو گے. تو مانتے ہو نا تعویل؟ یہاں عامہ سے مراد گمراہ ہے.
تو یہ تعویل جو ہمارے مذہب کا جز ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام وما یعلم تاویل الا اللہ والراسخون فی العلم، جو علم میں ڈوبے ہوئے، کون علم میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ وہ علم التاویل الکتاب، یہ ہمارے محب، یہ ہمارے چاہنے والے، یہ تاویل کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا وہ فصل الخطاب، فصل خطاب کو جانتے ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ فصل خطاب کسے کہتے ہیں۔ آخری فیصلہ، فصل خطاب، یعنی قرآن نے جو آخری فیصلہ، اہل بیت نے جو آخری فیصلہ سنا، بہت ہی اختلاف ہوتا ہے، احکام میں بہت ہی اختلاف ہوتا ہے، آخر میں ایک قول کو اپنایا جاتا ہے یا کسی نے آ کے کہہ دیا۔ مثلا مثال کے طور کے اوپر فقہا آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہاں فصل خطاب کون بنے گا؟ امام معصوم بنے گا نا، انہی کا تو قول بنے گا فصل خطاب۔ تو فصل خطاب جانتے ہیں۔ وہ سبب الاسباب، اسباب کا بھی ایک سبب ہوتا ہے۔ بارش ہوتی ہے، اس کے اسباب ہے یا نہیں ہے؟ مانسون آتا ہے تبھی تو بارش ہوگی۔ آگ جلا دیتی ہے، سبب ہے نا جلانے کا، حرارت کے سبب کیا؟ آگ ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مانسون سبب بن رہا ہے بارش کا، آگ سبب بن رہی ہے حرارت کی جلا دینے کے، لیکن سبب، یہ جو اسباب ہیں یا جو سبب ہیں، ان سببوں کا کیا سبب ہے؟ آگ کے اندر حرارت کہاں سے آئی؟ مثلا آگ کے اندر حرارت کہاں سے آئی؟ جلانے کی طاقت، یہ مانسون ان کے اندر اس کو جانتے ہیں، اس طاقت کو جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ بہت ہی بڑی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اثر چیزوں میں ہوتا ہے، مانسون آئیں گے تو بارش ہوگی، مثلا کھانا کھا لیا تو پیٹ بھر جائے گا، پانی پی لیا تو پیاس بجھ جائے گی، یہ سب جانتے ہیں۔ چیز میں کوئی اثر نہیں ہے، اصل سبب کیا ہے؟ اسباب کا اصل سبب کیا؟ چیزیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، جہاں آگ ہوگی وہاں انسان جو ہے وہ ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا، نہیں، چیزوں میں کوئی اثر نہیں۔ قم میں ایک ہاسپٹل ہے، آیت اللہ گل پیگانی کا ہاسپٹل ہے، ان کا ہاسپٹل، اس پہ ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہوا ہے، الدواء عندنا و شفا عند اللہ، دوا ہمارے پاس ہے، شفا اللہ کے پاس ہے۔ شفا دوا میں نہیں ہے، ہماری نادانی یا جہالت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس دوا سے ہمیں شفا ملے گی، یہ دوا کھا لیں گے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، کسی چیز میں شفا نہیں، کسی دوا میں شفا نہیں ہے۔ اصل سبب کیا؟ اگر کوئی کہے کہ آگ کا سبب ہمیشہ جلا دینا ہے، یا نارکونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ تھی کہ نہیں تھی؟ جلایا جناب ابراہیم کو؟ نہیں۔ پانی کا اثر کیا ہے؟ پیاس کو بجھا دینا۔ پانی کا اثر کیا ہے؟ کیا ہمیشہ پانی پیاس کو بجھا دیتا ہے؟ وہ یزیدی پیتے پیتے اتنا پانی پیتا تھا کہ پیٹ پھول، جس کو امام حسین نے بد دعا دی تھی کہ پیٹ اس کا پھول جاتا تھا، اور کہتا تھا پیاس میری نہیں بجھی۔ تو پانی پی رہا ہے مگر پیاس نہیں بجھ رہی۔ آپ نے سنا ہوگا وہ جسے پیغمبر نے بلایا تھا، کہہ دو جا کے کھانا کھا رہے ہیں، دوسرا آیا کہہ دو کھانا کھا رہا، آخر پیغمبر نے کہا پروردگار اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ کھانا کھاتے کھاتے دسترخوان پر لیٹ جاتا تھا، چباتے چباتے جبڑا درد کرنے لگتا تھا، منہ درد کرنے لگتا تھا، اور کہتا تھا پیٹ اب بھی نہیں بھرا۔ تو کھانے میں اثر نہیں ہے پیٹ بھرنے کا، پانی میں اثر نہیں ہے پیاس بجھانے کا، اثر کیا ہے؟ خدا کے حکم میں ہے، خدا کے ارادے میں۔ اگر اس کا ارادہ ہے تو پانی پیاس بجھائے گا، اگر اس کا ارادہ ہے تو کھانا بھوک کو مٹائے گا، اگر اس کا ارادہ ہے تو ارادہ بدلے گا، اثر بدل جائے گا۔ تو یہ جو ہیں ہمارے چاہنے والے جو سر و اعلان ہر حال میں ہم سے محبت کرتے ہیں، سبب الاسباب کو جانتے ہیں، یہ ہر اسباب کا ایک سبب ہے، اسے بھی جانتے ہیں۔ فَهُمْ نَمَطُ الْأَعْلَىٰ، بالا ترین طبقہ یہی ہے۔ اچھا، اب ان کی صفات بیان کی، کیا ان کی صفات ہے، کیا ان کی کوالٹی؟ میں نے عرض کیا کہ محبت کے 3 درجات ہیں، 3 طبقے ہیں چاہنے والوں کے، ایک جو زبانی دعویٰ، ایک جو صرف دل سے، ایک وہ جو دل اور زبان دونوں سے، سر میں یعنی چھپے ہیں، سر میں تو ہے مگر اعلان نہیں، ایک تو اعلان ہے مگر دل میں نہیں، اور دوسرے سر میں بھی اور اعلان میں بھی۔ ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان